بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ شرح میں تو عامل کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم النوع الثامن یعنی 8ویں نوع پر رہے ہیں۔ وہ اسماء جو تمییز کے طور پر نکرہ اسم کو کیا دیتے ہیں؟ نسب دیتے ہیں۔ تو شروع میں ہم نے جب یہ نو شروع کی تھی تو ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ 4 اسماء ایسے ہیں کہ جو تمییز کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ نکرہ اسم کو نسب دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے پہلا جو اسم تھا وہ ہم نے کیا کر دیا؟ پڑھ لیا کہ جو اس میں عدد ہوتا ہے وہ کون کون سا ہے، وہ سارا ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا، کون سا اسم کب ہوگا کیا ہوگا۔ تو ماقبل جو 2 ہمارے سبق ہوئے تو ان کے اندر آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں لیکچر سماعت کر کے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے دوسرا اسم، یعنی جو 4 اسماء ہیں جو اسم کو نسب دیتے ہیں تمییز ہونے کے طور پر، تو وہ 4 ہیں جو نسب دینے والے ہیں۔ تو پہلا ہم نے پڑھ لیا اس میں عدد، اور دوسرا ہے آج ہم پڑھیں گے کم، دوسرا تیسرا اور چوتھا یہ چار جو ہے وہ مکمل آج کی جو یہ نو ہے وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو ثانی یعنی جو دوسرا ہے وہ ہے کم، وثانی کم، اور دوسرا کم ہے جو کسی اسم کو نکرہ ہونے کے طور پر کیا دیتا ہے؟ نسب دیتا ہے۔ معنی ہو عدد مبہم، کم کی 2 قسمیں ہیں۔ کبھی کم سوال پوچھنے کے لیے آتی ہے، اور کبھی کم کیا ہوتی ہے؟ خبر دینے کے لیے آتی ہے۔ تو کم استفہامیہ بھی ہوتی ہے اور کم خبریہ بھی ہوتی ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہو عدد مبہم، اس کا معنی عدد مبہم ہے، یعنی وہ عدد جو معلوم نہ ہو، پتہ نہیں ہے، یعنی جو بالضابطہ اور یقین کے ساتھ اگر کوئی نمبر بتایا جائے تو اس میں مبہم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیئر ہے۔ اور جو بندہ مبہم ہو، جو کلیئر نہ ہو، عدد معلوم نہ ہو، کنفرم نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مبہم ہے۔ تو کم جو ہے وہ عدد مبہم کے لیے آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہو اعلی نوعین، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ احدہما استفہامیۃ، تو پہلی جو قسم ہے ان دونوں میں سے پہلی قسم ہے استفہامیہ۔ ان کان متضمنۃ لمعنی الاستفہام، جب یہ کم استفہام کی معنی کو شامل ہو تو کم کیا ہوگا؟ استفہامیہ ہوگا، اور کیا کرے گا؟ وہ ینصب التمییز، اور یہ تمییز کو نسب دے گا۔ جب کم استفہام کی معنی کو شامل ہو تو یہ استفہامیہ ہو جائے گا، اور استفہامیہ کم استفہامیہ کیا کرتا ہے؟ تمییز کو نسب دیتا ہے۔ وہ ینصب التمییز، اور وہ تمییز کو کیا کرتا ہے؟ نسب دیتا ہے۔ نسب دیتا ہے۔ جیسے مثلو کم رجلا ضربتہ، کم یہ یہاں پر سوال کرنے کے لیے آیا ہے، کم رجلا ضربتہ، تم نے کتنے لوگوں کو مارا؟ کم رجلا ضربتہ، تم نے کتنے لوگوں کو مارا؟ تو یہاں پر کم یہ استفہام کی معنی کو شامل ہے۔ استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، سوال کرنا، تو استفہام کی معنی کو یہ شامل ہے۔ اور یہاں پر یہ تمییز کو جو آگے نکرہ اسم آ رہا ہے تو اس کو تمییز کے طور پر نسب دے رہا ہے، اور وہ ہے رجلن۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو کم ہے تو کم کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے کم استفہامیہ، اور یہاں پر اس کے بعد دوسری قسم بھی بیان فرماتے ہیں، وسانی خبریتن، اور دوسری جو کم ہے وہ کم خبریہ ہے۔ علم یکن متضمنۃ لمعنی الاستفہام، اگر وہ کون؟ کم، اگر وہ کم استفہام کی معنی کو شامل نہ ہو، اگر کم استفہام کی معنی کو شامل نہ ہو تو کم کیا بن جائے گی؟ کم خبریہ۔ وَهُوَ يُنْصِبُ
मुमय्यिज़ा, और वो मुमय्यज को यानी तमयीज को क्या करेगा, नसब देगा। इन कान बैनहुमा फासिलतुन, अगरचे उन दोनों के दरमियान क्या हो, फासला हो। एक एक कम और दूसरा है मुमय्यज। कम और मुमय्यज के दरमियान अगरचे फासला हो, फिर भी क्या करेगा, कम उस मुमय्यज को यानी उस तमयीज को क्या करेगा, नसब देगा, खबर देने के लिए। ठीक है, तो ये कम खबरिया की मिसाल देते हैं, मिसलो कम इंदी रजुलन, मेरे पास कई मर्द हैं। कम इंदी रजुलन, तर्जुमा क्या बनेगा, मेरे पास कितने आदमी हैं? कितने ही, मेरे पास कितने ही आदमी है, कितने ही लोग हैं। मेरे पास कितने ही लोग हैं। ठीक है, तो कितने इसके ही। इस कम के जरिए पूछा नहीं जा रहा, इस कम के जरिए खबर जा रही कि मेरे पास जो लोग हैं वो ज्यादा हैं। हाँ हाँ, तो यानी कि ये खबरिया होगी। जी, ये कम खबरिया हो जाएगी। उसके बाद फरमाते हैं, व इन लम तकुन बैनहुमा फासिलतुन फमुमय्यिजुहु मजरूरुन बिल इजाफती इलैहि, अगर उन दोनों के दरमियान फासला हो, फासला ना हो, व इल्लम तकुन बैनहुमा फासिलतुन, अगर उन दोनों के दरमियान फासला ना हो, किन दोनों के दरमियान, मुमय्यज और कम के दरमियान, कम खबरिया और मुमय्यज के दरमियान अगर फासला ना हो, तो फिर क्या होगा, फमुमय्यजुहु मजरूरुन बिल इजाफत इलै, तो अब उसका जो मुमय्यज होगा वो मुदाफ इलै होने की वजह से क्या होगा, मजरूर ये होगा। तक फमुमय्यिज फमुमय्यजुहु मजरूरुन बिल इजाफत इलै, तो उसका मुमय्यज, किसका मुमय्यज, कम का कम का, मुमय्यज। कम कम से मुमय्यिज जो है वो मजरूर होगा। कम का बिल मुमय्यिज जो इजाफत है वो इलै का तर्जमा क्या करेंगे हम, मुदाफ इलै होने की वजह से। मुदाफ इलैहि होने की वजह से। जी, जैसे मिसाल देते मुदाफ हैं, मिसलु कम रजुलिन दरबता, रजुलिन। कम रजुलिन दरबता, या इसको हम मुतकल्लिम का सीगा बना लें, कम रजुलिन दरबतु, मैंने कितने ही लोगों को हाँ, मारा। तो ये रजुलिन मजरूर होने की वजह से। जी जी, मजरूर होगा ना, कम रजुलिन, रजुलिन है, तो यहाँ पर कम मुदाफ बन रहा है, और रजुलिन ये मुदाफ इले बन रहा हाँ, है। तो इसका कम का जो सही, ये मुमय्यज है वो मुदाफ रजुलिन है, और मुदाफ इले होने की वजह से इसको जर दी गई है, मजरूर है। सही है। इसकी वजह से मजबूर हो गया, सही है। और इन दोनों के दरमियान फासला भी नहीं है, सही। हाँ। कम के दरमियान और कम के मुमय्यज के दरमियान फासला भी नहीं है, तो अब मुदाफ इले होने की वजह से उसका मुमय्यज मजरूर होगा। मजरूर। पहले ये मिसाल थी, उसके बाद दूसरी हम्म। मिसाल है, कम गिलमान इश्तरैत, या इश्तरैतु। जी, इसको वाहिद मुतकल्लिम पढ़ेंगे, इश्तरैतु, कम कम गिलमान, कम गिलमान। गिलमाना गिलमानी। जी, ये मुनसरिफ लग रहा है मुझे, गैर मुनसरिफ लग रहा है। जी, कम गिलमान, गिलमान आलम नहीं है ना, ठीक है, आलम नहीं है तो फिर ये गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा, मुनसरिफ रहेगा। कम गिलमानी, कम गिलमानिन, कम गिलमानिन निन। इश्तरैतु, इस तरह ही तो। हम्म। कितने ही कालीन मैंने खरीदे। अच्छा, ये गिलमान सही होगा। ये कालीन इसका माना। जी जी, कालीन, मैंने कालीन। कितने ही कालीन खरीदे। ठीक होगा।
ٹھیک ہو گیا؟ تو کم کم جو ہے، تو وہ جب خبریہ ہو تو کم خبریہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو ممیز اور وہ ہے، تو ان کے درمیان اگر فاصلہ نہ ہو کسی چیز کا، تو پھر کیا کریں گے؟ کم مضاف بنے گا، اور جو تمییز ہوگی، جو ممیز ہوگا، وہ مجرور بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر کم جو ہے وہ اس استفامیہ ہو تو جی، وہ کم اپنے استفہامیہ ممیز ہو کو نصب دے تو گا۔ بھی اس کا ممیز منصوب ہوگا۔ تمییز اگر کم اگر استفہامیہ ہو تو بھی اس کا ممیز منصوب ہوگا، اور کم اگر خبریہ ہو تب بھی وہ کیا کرے گا؟ ممیز کو نصب دے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ ممیز ہوں، اور کم کے درمیان فاصلہ ہو۔ ہوں، کم خبر یا ممیز کو نصب تب دے گا جب کم کے درمیان اور ممیز کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اگر فاصلہ نہیں ہے تو پھر کم کیا دے گا؟ اگر فاصلہ ہے تو یہ ہم، نصب دے گا، فاصلہ اور اگر فاصلہ فاصلہ ہے تو نصب دے نہیں گا، ہے اور تو فاصلہ نہ ہو تو مضاف الیہ ہونے کی بھی وجہ سے نصب دے گا۔ مجرور ہوگا۔ ہاں، یہ آگے پھر اس کا نا وہ اگر مضاف ہو رہا ہو تو اس کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا، صحیح، یعنی کہ فاصلہ نہ ہو جی جی، تو مضاف ہونے کی وجہ سے مجرور، اور اگر فاصلہ ہو تو منصوب۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح، چلیں، یہ دوسرا صحیح، تھا یعنی کہ جو فاصلہ نصب ہو۔ دیتا ہے، جو نصب دے رہا تھا جو ہے وہ اسم کو، تمییز کو۔ اب تیسرا بیان کرتے ہیں کہ جو اسم کو، نکرہ اسم کو تمییز کے طور پر کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے۔ تو وہ ثالث نصب کعین، دیتا اور تیسرا کعین ہے۔ تیسرا تعین، کعین ہے، وہو ینصب التمییز مثل کم رجلا ضربت۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا کرے گا؟ تمییز کو نصب دے گا، جیسے کم رجلا ضربت، ضربت، تم نے جہاں اس کو متکلم پڑھیں تو میں نے کتنے ہی لوگوں کو کیا کیا؟ کم مارا۔ رجل میں نے طرف، میں کتنے نے لوگوں کو کتنے مارا۔ ہی مارا، تو یہ بھی کیا ہے؟ کعین کی معنی میں ہے، اور اس یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ رجلن کو نصب، نصب دے رہا ہے۔ اب بیان فرماتے ہیں، ہوا مرکب من کاف تشبیہ ہے، یہ کاف تشبیہ سے کیا ہے؟ مرکب ہے، یعنی کاف حرف کافی، تشبیہ ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، کا اور عین یہ الگ ہے، عین۔ تو بیان فرماتے ہیں ہوا مرکب من کاف تشبیہ و عین، تو یہ کاف تشبیہ اور عین سے کیا ہے؟ مرکب ہے۔ کافی تشبیہ، لیکن اس میں تشبیہ والا معنی نہیں پایا جائے گا، اس میں تشبیہ والا معنی نہیں پایا جائے گا، بلکہ اس میں عدد مبہم والا ہی معنی پایا جائے گا۔ لیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن اس سے عدد مبہم مراد ہے، لیکن اس سے عدد مبہم مراد ہے۔ لل معنی ترکیبی، یہ ترکیبی معنی مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نام مانا مثلو ترکیب، کعین رجلن لقیتو، جیسے میں کتنے ہی مردوں سے ملا۔ ہاں، لقیت، ملنا، لا ملا، ٹھیک ہو گیا؟ جی،
اس کے بعد فرماتے ہیں وقد یکون متضمنا لمعنی الاستفہام، کبھی کبھار کأین یہ استفہام کی معنی کو بھی کیا ہوتا ہے، تضمن شامل ہوتا ہے۔ الاستفهام وقد يكون شامل ہوتا ہے جی، اس اور یہ کبھی کبھار استفهام استفہام کی معنی کو بھی شامل ہوتا ہے۔ يكون کون شامل ہوتا ہے؟ متضمنا جیسے کأین رجلا عندک، جیسے آپ کے پاس کتنے مرد ہیں، تو یہاں پر کأین کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ كعين رجلا عندك یہ استفهام کے معنی ہے جی، استفہام كعين کے معنی میں رجلا استعمال ہوا ہے، عندك ترجمہ کیا بنے گا؟ تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں جی، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ تین ہو گئے، کم، اور جو ہے وہ جو تیسرا تھا کعین۔ اب چوتھا بیان کرتے ہیں قضا۔ قضا بھی کیا کرتا ہے، اپنے ماں بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو تمییز کے طور پر نسب دیتا ہے۔ والرابع قضا، اور رابع چوتھا قضا ہے، تو قضا بھی کیا کرتا ہے، اسم کو نسب دیتا ہے۔ وہ مرکب من کاف تشبیہ و ذا، اور یہ کاف تشبیہ اور ذا سے کیا ہے، مشتق مرکب ہے۔ کاف تشبیہ کاف کا اور ذا کا، ذا کا، ذا، ذا اس میں اشارہ ہے، اسم الاشارت، قضا یہ کاف تشبیہ اور ذا اس میں اشارہ سے کیا ہے، مرکب ہے۔ مرتب ہے جی، مرکب ہے یعنی بنا ہوا ہے۔ کاف ولیکن مراد منہ کاف عدد مبہم، کاف لیکن ہی مراد عدد اس میں مبہم ہے۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اس کا تلفظ جیسے بنے گا کاف تشبیہ جی جی، من کاف تشبیہ وذا اسم کاف الاشارت۔ تشبیہ ولا ٹھیک ہو گیا، اسم الاشارہ ٹھیک ہو گیا ولیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن اس سے مراد عدد مبہم ہوتا ہے۔ کیا؟ عدد مبهم لیکن اس اس سے سے مراد مراد عدد مبہم ہوتا ہے، یعنی قضا سے مراد عدد مبہم ہوتا ہے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ہے ولا یکون متضمنا لمعنی الاستفهام، اور یہ استفہام کی معنی کو شامل نہیں ہوتا۔ ولا یکون نہیں مثل ہوتا عندی کذا رجلا، میرے پاس اتنے مرد ہیں۔ کیا؟ دی کہا رجلا جی، میرے پاس کتنے آدمی ہیں اتنے آدمی، ٹھیک ہے، تو قضا کے بعد جو رجلن آ رہا ہے اس رجلن کو نسب میں کس نے دی ہے؟ ان دی کہا نے قضا نے دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چار اسما تھے۔ پہلا اسم تھا اس میں عدد، دوسرا اسم تھا اس میں جو عدد آج ہم نے پڑھا کم، اور تیسرا ہم نے پڑھا کعین، اور چوتھا ہم نے پڑھا قضا۔ تو یہ چار کا اسما ایسے ہیں کہ جو بعد میں آنے والے نکرہ اسم کو تمییز کے طور پر کیا کرتے ہیں، نسب نسب دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اس کو یاد کیجیے گا، سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی